السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ میڈیا پر ایک چیز بہت چل رہی ہے جس کا نام ہے براڈ شیٹ۔ اس براڈ شیٹ کا معاملہ ہے کیا؟ یہ میں نے پاکستان میڈیا ویب سائٹوں پر بھی اپلوڈ کیا ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ براڈ شیٹ ہے کیا۔ مشرف نے ایک نعرہ لگایا تھا احتساب کا کہ میں احتساب کروں گا، اور پھر اس کے بعد جب مشرف اقتدار میں آتا ہے تو مشرف نے نیب بنایا صرف احتساب کے لیے، اس کو نام دیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور اس کو آزاد چھوڑا تاکہ یہ ملک کے اندر احتساب کر سکے۔ اس کے بعد نیب کا جو پہلا چیئرمین تھا محمد ذکاء اللہ 1999 سے 2003 تک رہا۔ اس کے بعد محمد امجد 2003 سے 2005 تک رہا، اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے وہ ہے جاوید اقبال۔ لیکن نیب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ملک سے کتنے پیسہ باہر گیا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ان کی باہر کا جائیدادوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو مشرف نے 2000 میں براڈ شیٹ آرگنائزیشن جو برطانیہ میں ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہماری لوگوں کو ہمیں دکھائے، جو کرپٹ لوگ ہیں ہمیں دکھائے اور ہمیں بتائے، اور اس میں جتنا آپ ریکوری کرتے ہیں 20% اس میں آپ کا ہوگا۔ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیا۔ 2003 میں پاکستان نے یہ معاہدہ ختم کیا، اور اس کی وجہ سے موسوی کورٹ گیا۔ موسوی جو براڈ شیٹ کا چیئرمین تھا وہ برطانیہ کے کورٹ گیا، اس نے پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور 2016 میں فیصلہ آیا، پاکستان پر جرمانہ لگایا، اور پاکستان نے بھاری جرمانہ ادا کیا۔ اس کے بعد جو برطانیہ کی قانون ہے، جو امریکہ کی قانون ہے، جتنا یورپین کنٹری ہے جن کی قانون ایسے ہے کہ وہ خود منی لانڈرنگ، جو ان کے ممالکوں سے منی لانڈرنگ ہوتے ہیں ان کو سخت سزائیں دیتے ہیں، لیکن جو باہر ملک سے کوئی منی لانڈرنگ کر کے ان کے ممالکوں میں لے کے جاتا ہے تو ان کو وہ تحفظ دیتے ہیں۔ مشرف نے ایک غلطی کی تھی، جو مشرف نے صرف براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ صرف ہمیں دکھائیں کہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کہاں جائیدادیں بنائی ہیں، صرف ہمیں دکھائیں۔ اگر مشرف نے یہ معاہدہ کیا ہوتا کہ آپ ہمیں ریکوری کر کے دے، 20% ہم آپ کو دیں گے، فار ایگزامپل $100 ارب کا وہ ایک کرپشن پکڑتے ہیں تو $20 ارب ہم براڈ شیٹ کو دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو جتنی براڈ شیٹ نے ایک لسٹ پاکستان کو دیا ہے، اس لسٹ میں 200 لوگوں کے نام ہے، جس میں ہماری سب پارٹیز کے سیاستدان، جس میں ہمارے چیف جسٹس، جس میں ہمارے بیوروکریٹس، جس میں ہمارے وزیر، سب شامل ہے۔ لیکن براڈ شیٹ کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی کہیں کرپشن پکڑتے ہیں اور ہم آپ کو نیب کو اطلاع دیتے ہیں تو اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکل جاتے ہیں، اسی دن اس اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ تو براڈ شیٹ نے اب جو مشرف تھا اس نے معاہدہ بھی ختم کیا اور پاکستان کو بھاری جرمانہ دینا پڑا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تک براڈ شیٹ نے $1 ہم نے ریکوری نہیں کی، اور پاکستان کو الٹا بہت بھاری پیسے دینا پڑا، اس کو جرمانہ دینا پڑا۔ اب اگر ہماری جو بیوروکریٹس ہے 200 جن کا نام لسٹ میں شامل ہے، وہ لوگ 200 سے زیادہ ہے، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، کوئی ایک جیل میں نہیں گیا، اور جو جیل میں جاتے ہیں، جو ریکوری ہمیں دکھاتے ہیں، جدھر منی لانڈرنگ ہوا ہے، جو براڈ شیٹ ہمیں نشانہ بناتے ہیں کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ، یہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے، تو اس کے بعد ہمیں پاکستان کی عدالتوں میں ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پاکستان کی عدالتوں میں ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو مشرف نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اچھا معاہدہ کیا تھا، لیکن غلطی اس کی یہ تھی
کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں ریکور کر کے دے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دکھائے، اور جب براڈ شیٹ ہمیں دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم عدالت جاتے ہیں یا ہم نیب جاتے ہیں، تو نیب میں وہ ثابت نہیں ہوتا۔ نیب کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باہر ممالک میں کتنا پیسہ پڑا ہے، کس کس کا پیسہ پڑا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ایک ملک سے منی لانڈرنگ ہوتے ہیں، یہ ڈبل جرم ہوتا ہے۔ ایک تو کرپشن ہوتا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ عوام دیتی ہے، اور دوسرا منی لانڈرنگ یعنی ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو باہر ممالکوں میں بہت تحفظ ملتے ہیں، بہت تحفظ ملتے ہیں، اور ان کے خلاف وہاں کی حکومت بالکل کارروائی نہیں کرتے، ان کو دفاع بھی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ایسے قانون بنائے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں اس کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اس لیے یورپ ممالک آج بہت ترقی یافتہ بن چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں کرپشن، ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ، یہ چیزیں جب تک روکی ہی نہیں ہے تب تک کسی ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور ان کی وجوہات لوگ عوام پہ مہنگائی سے دیتے ہیں، اور ان کی وجوہات اب پھر ان امپلائمنٹ بڑھتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی زیادہ رہتے ہیں، اور پھر حکومت کو پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، حکومت قرضے لینے پڑتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے۔ اس کی وجہ سے پھر پاکستان کو، جیسے اب پاکستان جو چل رہے ہیں وہ IMF کے پیسوں سے چل رہا ہے، اور اس پیسے جتنا IMF ان کو پیسہ دیتے ہیں، IMF اس کی بنیاد ان پر شرائط لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہماری معیشت اکانومی گروتھ نہیں کر رہی ہے، اور ملک ایک نیچے طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسے قانون بنائے جو منی لانڈرنگ کو سخت ترین سزا دے دے۔ اس کی دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو کرپشن، دوسرا منی لانڈرنگ۔ تو یہ تھی آج براڈ شیٹ کی ویڈیو۔ اور براڈ شیٹ جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے برطانیہ کی، جیسا ہمارے نیب ہے ان کی، یہ ہے براڈ شیٹ۔